عزیز طلباء و طالبات، ہم نظم نگاری میں ترقی پسند تحریک اور نظم نگاری اس عنوان سے ہم نے پچھلے ٹاپک پہ دیکھا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حلقۂ ارباب ذوق کی نظم نگاری۔ تو سب سے پہلے ہمیں حلقۂ ارباب ذوق کیا ہے اور اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، اس نظم نگاری میں کن باتوں کو فروغ دیا گیا، اس کا حلقۂ ارباب ذوق کا نظریہ کیا تھا اور اس کے اہم شعراء کون کون سے تھے، اس کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ دیکھیے، حلقۂ ارباب ذوق کا قیام 1939 عیسوی میں عمل میں آیا۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی۔ ابتدا میں کئی سالوں تک دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ سالہ سال تک ترقی پسند ادیب اور شاعر حلقے کے جلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ابتدائی چند اجلاس تک حلقۂ ارباب ذوق کا نام بزم داستان گویا رہا۔ ابتدا میں کوئی خاص مقصد پیش نظر نہیں تھا، صرف چند ادیب دوست آپس میں مل کر بیٹھنا چاہتے تھے تاکہ اپنے اپنے ادب پارے ایک دوسرے کو سنا کر اس پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ 1940-41 میں حلقے کے ممبروں میں بیدی ہنس راج رہبر، کنہیا لال کپور اور بیگم محمود شامل تھے۔ میرا جی نے ترقی پسند تحریک کے نقطۂ نظر فن برائے زندگی سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا تھا، فن برائے فن کے بغیر فن ہی نہیں ہو سکتا، پھر یہ برائے حیات کا دم جھلا کیسا۔ حلقۂ ارباب ذوق اور ترقی پسند مصنفین میں یہ ایک بنیادی اختلاف تھا۔ حلقے کے ارباب ادب کو اہمیت دیتے تھے اور ترقی پسند مصنفین ادب برائے زندگی کو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اختلاف بڑھتا گیا۔ حلقۂ ارباب ذوق کی نظم نگاری بنیادی طور پر ادب برائے ادب کے نظریے کی حامل ہے۔ دیکھیے، دونوں بنیادی فرق، پہلے ایک ہی چیزیں تھی لیکن بعد میں جو اس میں اختلافات گئے اور یہ مختلف ہوئے تو الگ الگ نام یہ ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں کا نظریہ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ حلقۂ ارباب ذوق کا مقصد ادب برائے ادب ہے اور ترقی پسند تحریک کا ادب برائے زندگی، مطلب زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ ادب کچھ نہیں، یعنی ادب کو ادب کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے۔ اور یہی بنیادی فرق دونوں میں رہا، جس کی وجہ سے آگے چل کر کچھ اختلافات بڑھتے گئے اور دونوں کے نظریے مختلف ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حلقۂ ارباب ذوق کی ابتدا اور کس طریقے سے ہوئی، تفصیلی دیکھتے ہیں۔ تو حلقۂ ارباب ذوق کی ابتدا اتفاقی طور پر چند ادبی ذوق رکھنے والے دوستوں نے یہ طے کیا کہ وہ مل بیٹھیں گے اور اپنی تخلیقات ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ نصیر احمد جامعی اور شیر محمد اختر حلقۂ ارباب ذوق کے بانیوں میں سے تھے۔ پہلا جلسہ بزم داستان گویا کے نام سے 1939 عیسوی میں منعقد کیا گیا، لیکن چند ہی مہینوں بعد 1939 ہی میں بزم داستان گویا کا نام بدل کر حلقۂ ارباب ذوق کر دیا گیا۔ بزم داستان گویا میں ظاہر ہے کہ صرف مختصر کہانیاں یا افسانوی ادب ہی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن یہ جب بزم داستان گویا سے حلقۂ ارباب ذوق بنی تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور اس میں ہر قسم کی ادبی تخلیق اور تنقید جگہ پانے لگی۔ حلقۂ ارباب ذوق اور زیادہ فعال اس وقت ہوا جب میرا جی اس میں شامل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقۂ ارباب ذوق کا بنیاد جو ہے یا اہم ستون میرا جی ہی کہلائیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا حالات رہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ حلقہ میرا جی کے شخصیت سے زیادہ متاثر ہوا یا ان کی شاعری سے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں حلقے پر اثر انداز ہوئی۔
میرا جی کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہے۔ میرا جی نے جہاں ترقی پسند تحریک کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہیں ان کی اپنی خود انداز جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے تقریباً ہم خیال رہا۔ میرا جی نے یہاں پر بہت ساری چیزیں یہاں پر پیش کی ہے، نظمیں کہی ہے، جس میں ہمیں دیکھنے ملتا ہے اس میں ہے میرا جی، نون میم راشد، یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے حلقہ ارباب ذوق کو کافی ترقی دی۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق میں اور کن شعراء نے اس پر بات کی ہے۔ ان میں خاص کر حلقہ ارباب ذوق میں نون میم راشد، میرا جی اور فیض احمد فیض وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی ذہانت، وسعت مطالعہ اور فکری اپج کی بدولت جدید نظم کے لیے ترقی کی ایک نئی راہ کھول دی۔ ان کے انداز فکر اور طرز اسلوب کے اثرات بہت جلد محسوس کیے گئے اور کہیں نئی تعلیم یافتہ شعراء ان کے اتباع میں نئی طرز کی نظمیں لکھنے لگے۔ ان میں ڈاکٹر تاثیر، مجید امجد، اختر الایمان، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، عارف عبد المتین، ظہور نظر، بلراج کومل، منیر نیازی، خلیل الرحمن اعظمی، قاضی سلیم، محمد علوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نون میم راشد نے 20ویں صدی میں اردو نظم کو تصور، حیت اور اسلوب کی جدت پسندی کے اعتبار سے مغربی نظموں سے ہم آہنگ کرنے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فنی بصیرت سے کام لے کر اردو نظم کو یورپی شاعر کی سطح پر لا کھڑا کر دیا۔ راشد نے جدید اردو نظم کی تشکیلی عمل میں یورپی نظموں کے نمونوں کو سامنے رکھا ہے اور اس طرح انہوں نے اردو نظم کا ایک نیا معیار قائم کرنے کی صحیح کی ہے۔ مغربی ادب کے مطالعے نے راشد کے ذہن و فکر پر نئے تشکیلی اثرات مرتسم کیے۔ انہیں شخصی تجربات کے اظہار کے لیے شعری پیمانوں کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے نظم آزاد کو اپنی شخصیت کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کی چند اہم نظمیں کے نام کچھ اس طرح ہے کہ ایران میں اجنبی، یہ ان کی بہت اچھی مشہور نظم ہے۔ حسن کوزاگر، اور ایک نظم ہے خودکشی، ایک ہے اجنبی عورت، ایک ہے صبا ویرا، دریچے کے قریب، رقص اور کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی نظمیں ہیں جس میں نون میم راشد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس میں ہمیں ادب برائے ادب کا ہی عنصر زیادہ نظر آتا ہے۔ اس میں ادب برائے زندگی کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ مختلف نظموں سے مختلف وقت سے حساب سے یہاں پر باتیں کہی گئی ہے اور چیزیں دی گئی ہے، لیکن جہاں تک نون میم راشد اور میرا جی کی بات کی جائے تو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں ایک نئی جان پیدا کی اور انہیں ترقی پسند تحریک کے نظریے مطلب ادب برائے زندگی سے مختلف کیا اور اپنی ایک الگ راہ پیدا کی۔